السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، آج ایک سوال آیا ہوا ہے اور اس سوال کا جواب میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے یہ سوچا کہ اس سوال کا جواب آپ کو بھی علم ہو جائے جو اس سوال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو حضرات گرامی، آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی فجر کی نماز چھوٹ گئی ہو اور اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنے جائے، کیا وہ شخص پہلے فجر کی نماز پڑھے گا یا ظہر کی نماز پڑھے گا، یا پہلے ظہر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کے بعد جو ہے وہ فجر کی نماز کرے گا؟ اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی انسان کی اگر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو اگر وہ شخص ظہر کی نماز پڑھنے جائے تو پہلے اس شخص کو فجر کی نماز پڑھنا پڑے گا اور پھر ظہر کی نماز پڑھنے گا، ورنہ ظہر کی نماز اس کی ادا نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، آپ اس بات کو یاد رکھیے گا۔ دیکھیے، اگر کسی شخص کی اگر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو پہلے وہ ظہر کی نماز پڑھے، پھر ظہر کی نماز کے بعد سنتوں کے فارغ ہونے کے بعد وہ پھر فجر کی نماز پڑھے، فجر کی نماز کی قضا کرے۔ اور یہ ہے کہ جس شخص کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری ظہر کی نماز نہیں ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے، یہاں پر جو ہے ایک بات ہے، صاحب ترتیب۔ اب صاحب ترتیب کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ لیجئے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جو شخص بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی پانچوں وقت کی نماز نہ چھوٹی ہو، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ ایسے شخص کے لیے اگر بالاتفاق اگر نیند نہ ٹوٹنے کی وجہ سے اگر اس کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو پہلے وہ شخص اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہو تو پہلے وہ شخص اپنی فجر کی نماز پڑھے پھر ظہر کی نماز پڑھے۔ یہ صرف جو صاحب ترتیب ہے اس شخص کے لیے ہے، جو صاحب ترتیب ہے کہ جو بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اس کی پانچوں وقت کی نماز نہ چھوٹی ہو تو وہ پہلے فجر کی نماز پڑھے گا پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا۔ ورنہ اگر کسی انسان کی اگر فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اور اگر وہ ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے تو یہ مت سوچیے کہ اگر میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا تو میری ظہر کی نماز نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ ظہر کا وقت ہے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ پھر سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنا فجر کی جو نماز جو چھوٹی ہوئی ہے اس کو آپ ادا کر لیں، یعنی وہ فجر کی نماز جو آپ ادا کریں گے وہ قضا ہوگی۔ میرے خیال سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور جس انسان کو بھی اگر اس کے متعلق اپنے دماغ میں کوئی اشکال ہو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ باکس میں ہی قرآن و حدیث کے روشنی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اور میرے چینل میں جو نئے حضرات ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی طرح اچھی اچھی باتیں سننے کو ملے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ جو بھی نئے آنے والی ویڈیو آپ حضرات کو سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو میں انشاءاللہ اب آپ سے الوداع لیتا ہوں، کسی اور نیکسٹ ٹاپک میں آپ حضرات کے سامنے آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔